اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ڈاکٹر نعیم اشرف ہوں، اور آج ہم قرآن کی اس شاداب سرزمین میں اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ اس سفر میں میں نے سب سے پہلے آپ سے قرآن پاک کا تعارف کرانا ہے، جو قرآن خود اپنے بارے میں بتاتا ہے، اور اس عظیم کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، سمجھنا کیسے ہے، وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے۔ سورہ البقرہ 2:2 ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ غور کیجئے خواتین حضرات کہ اس پوری دنیا میں کروڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی کتاب یہ نہیں کہتی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، سوائے قرآن پاک کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو ذہن نشین رکھیے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ متقی کا مطلب یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیکی کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی؟ اس چیز کا جواب سورہ البقرہ 26 اور 27 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں مچھر کی بھی مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھوٹی چیز کی بھی مثال دینے کو تیار ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ اس کے مطلب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویراز جو راسخ العقیدہ مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز آ رہی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی فاسق قرآن پڑھے گا، فاسق سے مراد ہے نافرمان آدمی، تو فاسقین جو ہیں وہ اس کتاب سے بھٹک جائیں گے۔ اب فاسقین کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 27ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا کہ جس نے اللہ سے اپنا وعدہ توڑ دیا اور رحمی رشتے قطع کر دیے اور زمین میں فساد مچایا، تو ایسا آدمی جب بھی قرآن پڑھے گا تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ لیکن جو متقین ہیں، جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جو حق کی تلاش میں قرآن کی طرف آئے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ سورہ البقرہ 2:185 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا، اس میں ہدایت ہے، اس میں بینات الہدیٰ ہیں اور فرقان ہے۔ So there are 3 basic tiers۔ سب سے پہلی چیز ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو بھی انسان کر رہا ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھجوائی ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ تم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ ہدایت ہے. اللہ رب العالمین موجود ہیں اور یوم آخرت موجود ہے، اور ہم نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ہمیں ہدایت دی. دوسرا ٹیئر جو ہے وہ ہے بینات من الہدا. تو بینات من الہدا کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی نشانیاں، واضح نشانیاں رکھ دی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. مثال کے طور پہ سورہ یاسین، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ سورج جو ہے یہ کائنات میں موو کر رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اور یہ میئرمنٹ ہے العزیز العلیم کی. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں سائنٹیفک نالج سے کہ جو سورج ہے وہ کانسٹیلیشن آف الفا لیرا کی طرف موو کر رہا ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے کائنات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ اس نے جا کے کہاں رکنا ہے اور اس کا مستقر کہاں ہوگا. آخری ٹیئر جو ہے وہ ہے فرقان. تو فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان سے مراد ہے دی ایبلٹی ٹو جج رائٹ فرام رانگ، صحیح اور غلط کی تمیز. جو آدمی بھی قرآن پڑھے گا اس کے اندر یہ چیز آج ودیت کر دی جائے گی کہ وہ فیصلہ کر سکے گا کہ کیا چیز دین میں صحیح ہے اور کیا چیز دین میں صحیح نہیں ہے. تو دوبارہ سن لیجئے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں بینات الہدا ہیں اور فرقان ہے. نساء 482 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ان لوگوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا. خواتین حضرات، قرآن شریف جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس 23 سال تک اس کتاب کا نزول ہوا ہے. 23 سالوں میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. جو وہ کچھ پہلے سوچ رہا ہوتا ہے اور جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف باتیں کر رہا ہوتا ہے 23 سال بعد. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اسی وجہ سے اتنے طویل عرصے تک اس کے نزول کے باوجود اگر آپ قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. سورہ 6 آیت 19 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہیں، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں کہ اگر تم سچ مچ گواہی دے دو گے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. تو اس قرآن کا مقصد خواتین حضرات یہ ہے کہ اس سے وارن کر دیا جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے. سورہ 7:204 آیت. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ دو اور اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ یوسف 12:2 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اس سے عقل حاصل کر سکو. خواتین حضرات، قرآن پاک چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. جو بھی آدمی قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، اس میں علم و عقل کا اضافہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آیت نمبر 3 سورہ یوسف 12:3 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کی ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے.
تو قرآن جو ہے اس کی جو بھی کیسز آئے ہیں، سٹوریز آئی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حق اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول کے دل کو تقویت عطا کرنا چاہتے تھے، اور اس میں ایک پیغام ہے، میسج ہے جو ہم تک پہنچنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس میں کوئی قصہ پڑھیں، کوئی سٹوری پڑھیں، تو آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ میں نے صرف یہ سٹوری نہیں پڑھنی، لیکن اس میں سے میں نے ایک پیغام حاصل کرنا ہے، اور اس پیغام کی روشنی کے مطابق میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیت الکتاب المبین۔ جب بھی آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اس کتاب کی آیات سے آپ کو چیزوں کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی، اور یہ روشن کی کتاب جو ہے اس کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الحجر میں 87 نمبر آیت 1587، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ خواتین حضرات، یہاں پہ جو لفظ سبع من المثانی استعمال ہوا ہے، یہ ریفر کر رہا ہے موسٹ اسکالرس کی نظر میں سورہ فاتحہ کے متعلق، اور تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں صرف اس وقت یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک درخت کا بیسک ڈیزائن ہوتا ہے کہ اس کی روٹس ہیں، ٹرنک ہے اور برانچز ہیں، اسی طریقے سے جو سورہ فاتحہ ہے وہ بیسک سمری ہے، بیسک ڈیزائن ہے قرآن شریف کا۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو آپ نے قرآن کی سمری پڑھ لی، اور اگر آپ نے قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس گفتگو کے آخر میں مزید گفتگو کریں گے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کو پڑھنے سے کے وقت شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ حاصل کر لینی چاہیے، کیونکہ شیطان ہم پر ہمیشہ حملہ آور ہوتا ہے اور ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ پاک کی پناہ کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے حملے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 79، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو قرآن جو ہے آپ کو ہمیشہ ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل 1741، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کا بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھیں، لیکن اس سے ان کافروں کی نفرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن میں ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل 1781 میں کہ اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور ناحق نابود ہو چکا ہے، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا۔ تو یہ قرآن ہی حق ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الحق من ربک فلا تکون من الممترین، کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہ کریں۔ قرآن میں جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے اس میں صرف خسارہ ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر قرآن میں ہدایت ہے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور جب مومن اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور ان کو شفا بھی ملتی ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اور جو ظالم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، جب بھی وہ اس کو پڑھیں گے تو وہ خسارے کی طرف جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل 88 آیت 1788، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام انسان اور جن مل جائیں اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو وہ اس طرح کی کتاب نہیں لا سکتے، بے شک وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں۔ یہ یاد رکھیے خواتین حضرات کہ
قرآن ایک بہت پرعظمت اور پرجلال کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تنزیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا علم اور اس کی حکمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر بھی اس طرح کی کوئی چیز بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل 89 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان فرما دی ہے۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہمارے لیے ایک بہت عظیم تحفہ ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ہم اس کو ضرور چومتے ضرور ہیں، اونچا بھی رکھتے ہیں الماری پہ، لیکن اصل میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یہ باحکمت کتاب ہے۔ خواتین و حضرات، اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو وزڈم ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے امیجنیشن سے بھی باہر ہے۔ سورہ محمد میں 24 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا انہوں نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، بیسیکلی جب بھی آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے الفاظ پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جو عربک ٹیکسٹ ہے وہ قرآن ہے، جو نیچے اردو میں ترجمہ لکھا ہو یا تفسیر لکھی ہوئی وہ قرآن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عربک ٹیکسٹ تک کس طریقے سے پہنچ جائیں، اور اس گفتگو کے آخر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیے کہ یہ کتاب بہت ہیوی ورڈ ہے، مشکل چیز ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم آپ کی طرف ایک قولاً ثقیلہ بھیجوا رہے ہیں، ہیوی ورڈ۔ اور سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کنکلوسیو ورڈ ہے، یہ پریزنٹری نہیں ہے، یہ حتمی بات ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیے کہ سورہ قمر میں 54، 17، 22، 32 اور 40 یعنی 4 دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا اور اس کو علم سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، سورۃ نمبر 55 آیت نمبر 1 اور 2۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ہستی۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن نے اس کتاب کا علم ہمیں دیا ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے جس کی ہم جتنی بھی قدر کر سکیں وہ کریں۔ سورہ حشر 59:21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس پرعظمت کتاب کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113 کہ اس طرح ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور اس میں ہر طرح کا ڈر بیان کر دیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ذہن نشین رکھیے خواتین و حضرات کہ یہ خطاب جو مسلمز ہیں، جو متقین ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، لیکن پیپل ایٹ لارج جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ایک وعید ہے، ایک وارننگ ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اس کو پڑھ کر، اور اس تقوی کی وجہ سے وہ لوگ جہنم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ نمبر 39 سورہ زمر اور آیت نمبر 28
کہ قرآن ہے عربی میں جس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں. خواتین و حضرات، دیر از نو کروکڈنس ان قرآن. اگر آپ اس کتاب کی طرف جائیں گے تو یہ بالکل سیدھی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 121. یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا وہ یقیناً خسارے میں رہنے والوں سے ہوگا. خواتین و حضرات، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یتلونہ، یعنی تلاوت کرنا. تلاوت کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو. تو یہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نہ صرف اس کو پڑھا جائے بلکہ اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کیا جائے. وہ لوگ جن کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو جب بھی کوئی آدمی سچے دل سے، سورہ البقرہ میں نے کوٹ کی، سیکنڈ سورت ہے اور آیت نمبر 146. تو جب بھی آپ سچے دل سے قرآن کی طرف جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق سے نازل کی ہے. اور جو اس میں اختلاف پاتے ہیں وہ یقیناً بہت ضد میں بہت دور چلے گئے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 176. سورہ النساء میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کر سکیں. تو یہ کتاب اللہ رب العالمین نے اس لیے ہماری طرف ارسال کی ہے تاکہ ہم حق کے ساتھ فیصلہ کر سکیں، اور یہی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے قرآن کی روشنی میں. سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور جو اپنی سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے. تو خواتین و حضرات، یہ ایک گارڈین کتاب ہے، مہیمن کتاب ہے. جو باقی بکس میں غلطیاں ہیں ان کو وہ یہ کتاب کریکٹ کرتی ہے. سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 1. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. خواتین و حضرات، اس قرآن میں کی آیات کو پرفیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو دوسری آیات ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہیں. تو یہی ہم نے بھی اس سفر میں یہی ذہن نشین رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے. اللہ کے رسول کی طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں. یہ میں نے کوٹ کیا ہے سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 1. سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 1. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. خواتین و حضرات، اس قرآن میں کی آیات کو پرفیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو دوسری آیات ہیں وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہیں. تو یہی ہم نے بھی اس سفر میں یہی ذہن نشین رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے. اللہ کے رسول کی طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں. یہ میں نے کوٹ کیا ہے سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 1. سورۃ نمبر 32 آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اس کتاب کو اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے.
خواتین حضرات، یہ کسی شیطان کی طرف سے کتاب نہیں اتری، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب اتری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے اس میں قرآن پاک کا درجہ بہت اونچا اور بہت وزڈم سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ نمبر 43 آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین میں آیت نمبر 11، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ بس آپ کو تو صرف ایسے شخص کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ غور کیجئے خواتین و حضرات، یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ وخشی الرحمن بالغیب، جو اللہ تعالیٰ کا خشیت اختیار کرے غیب میں۔ سورہ آل عمران 3 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ کتاب نہ اتاری ہے جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں اور اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیت ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیت کی طرف ہی جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مراد اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اور پختہ علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لے آئیں جو اتری ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ تو جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ محکمات کی طرف جاتے ہیں۔ محکمات کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو۔ جب آپ پڑھیں گے قرآن کو، محکمات آیت فوری طور پہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اس میں آپ کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو متشابہات ہیں اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو ان متشابہات کو ایک متقی آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے تو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھنا ہے اور اس کی محکمات آیات کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔